بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآنک ریفلیکشن میں سورہ النمل پر غور و فکر کریں گے۔ میں نے اس سورت کو ڈیوائن مسٹری کا نام دیا ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، 93 آیات اور 7 رکوع ہیں اس میں۔ سورت کا نام آیت نمبر 18 سے منسوب ہے، جس میں چیونٹیوں کی وادی میں ایک چیونٹی باقی ساتھیوں کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ آیت نمبر 26 سجدہ کی آیت ہے، جبکہ آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ موجود ہیں۔ 1 سے 55 تک کی آیات 19ویں پارے میں ہیں، جبکہ 56 سے 93 تک کی آیات 20ویں پارے میں ہیں۔ سورت کو طاسین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو حروف مقطعات میں شامل ہیں۔ اللطیف طا سے منسوب ہے، جبکہ سین السمیع سے منسلک ہے۔ طا دراصل پاکیزگی، طہارہ کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سین رحمان کی پر اسراریت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بالکل واضح ہیں۔ اہل ایمان کے لیے قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ قرآن انسان کو اکثر باتوں کی حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کا حکم ہے۔ انہیں قرآن سکھایا جا رہا ہے، اس کا علم دیا جا رہا ہے۔ سورت یہ حقیقت کھول رہی ہے کہ آخرت پر رتی برابر شک بھی ہمیں راہ راست سے بھٹکا سکتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا آگ کی شکل میں نور کا نظارہ کرنا، ید بیضا کا معجزہ، سانپ سے خوف، 9 نشانیوں کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے کر جانا، ان کے انکار پر انہیں دریا میں ڈبو دینا، اللہ رب العزت کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بات بھی آ گئی کہ برے عمل کے بعد نیکی کی جائے تو رب یقیناً بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ رب کی خاصیت ہے کہ وہ ہر حال میں سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا تھا۔ پرندوں کی بولی کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا تھا۔ کیا خوبصورت فوٹوجینک قسم کے واقعات کی تفصیل قرآن نہایت شاندار انداز میں بیان کرتا ہے۔ ہدہد کی ملکہ سبا کے علاقے سے سچی خبر لانا، خطوط اور تحائف کا تبادلہ، ملکہ کی ذہانت، تخت اور شیشہ کے محل میں اس کی آزمائش، محل میں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لینا اور آخر میں ایمان لے آنا، پلک جھپکتے ہی تخت کو اپنے پاس پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر ادا کرنا، ہمیں روشنی فراہم کر رہا ہے کہ اگر ہم شکر گزار ہوں گے تو یہ ہمارے ہی لیے مفید ہے۔ اللہ کی عنایات پر شکر ادا کرنا انسان کو رفعت کی بلندیوں میں اٹھاتا ہے۔ پھر اہل علم کے لیے قوم سمود اور قوم لوط کے واقعات میں نصیحت پنہاں ہے کہ عبادت گزاری صرف اور صرف رب کی ہے، اور یہ کہ معافی کا طلبگار بھی اسی سے ہونا ہے۔ پھر اس صورت میں چند خوبصورت سوالات اٹھا کر اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں۔
مثلاً زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، بارش کس نے برسائی، کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، کون ہے جو بے بس کی فریاد رسی کرتا ہے، تکلیفیں کون دور کرتا ہے، تخلیق کون کرتا ہے، رزق کی فراہمی کہاں سے ہوتی ہے۔ سب سوالوں کا ایک ہی جواب، اللہ سونا اونچی شانوں والا یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو پھر قرآن کی روشنی ان افراد تک پہنچانی ہے جو ریسیپٹیو ہیں۔ مخالفین اسلام کو زیادہ اہمیت مت دی جائے، انہیں نظر انداز کرنا ہی دانش مندی ہے۔ یہ صورت کا لب لباب یہ ہے کہ جب رب سے طلب کی امید رکھی جائے تو وہ ہمارے اندر سچ قبول کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، ڈیوائن مسٹری سلجھانے میں ہماری مدد فرماتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں عنایت فرما کر خوشخبری دی جا رہی ہے۔ ایسے قرآن کی کیا ہی عالی شان عظمت ہوگی، کتنی رحمت اور برکت ہوگی اس میں، جس کی گڈ نیوز رب خود اس صورت میں سنا رہا ہے۔ اسی میں سیدھی راہ کا روڈ میپ ہے، اسی میں دونوں جہانوں کا فائدہ ہے۔ ہم جو اس کی طرف متوجہ ہوتے جائیں گے، غور و فکر سے، عمل سے، تو ڈیوائن مسٹری کے پوشیدہ راز کھلتے جائیں گے، یوں انسان عظمت کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔